اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور کروڑ نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم عرفان القرآن کورس کی دوسری نشست میں شامل ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی تجوید کے متعلق کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ تجوید کسے کہتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کریں۔ تو اس کا مختصر تشریح یہ ہے کہ یہ جبد یجبد سے باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت بنانا۔ جبد یجبد سے باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت بنانا۔ تجوید کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت بنانا۔ بولو، تجوید کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت بنانا۔ خوبصورت بنانا۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے جبد الشیء اے حسنہ، اس نے کسی چیز کو حسین اور خوبصورت بنایا۔ عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جبد الشیء اے حسنہ، اس نے کسی چیز کو حسین بنایا۔ اور علم تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ پہلے ہم نے کون سی تعریف سنی؟ تجوید کی لغوی تعریف۔ تو ہو سکے تو آپ لکھ لیں اور تعریف، تاکہ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ امتحان وغیرہ میں بھی اپنے کو کام آئے گی کہ تجوید کی لغوی تعریف یہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو لکھا کر دے بتا دو، تجوید کسے کہتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کریں۔ تجوید کسے کہتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کریں۔ یہ سوال ہے اپنا جو ہم فن پڑھنے والے ہیں، آپ دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو کیمرے کو قریب بھی کریں تاکہ ویڈیو کو اسے دیکھنے والا ہو تو اس کو بھی پتہ چلے، بھلے بیٹھے ہوا وہیں سے۔ تجوید کسے کہتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کریں۔ تو یہ جبد یجبد سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ جواب یہ اس کا، یہ سوال تھا، اب یہ جواب ہے۔ یہ جبد یجبد سے باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی خوبصورت، اس کے معنی خوبصورت بنانے کے ہیں، اس کے معنی خوبصورت بنانے کے ہیں۔ تو یہ مختصر اتنی تعریف لکھ لیں کہ تجوید کسے کہتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کریں۔ تو جواب کیا ہے؟ یہ جبد یجبد سے باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی خوبصورت بنانے کے ہیں۔ کیا؟ خوبصورت بنانے کے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جبد الشیء اے حسنہ، اس نے کسی چیز کو عمدہ اور حسین بنایا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف جیسے سمجھ لو، آپ نے سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ جیسے روزہ ہے، روزہ تو الصوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ صوم کا معنی رک جانا۔ یہ لغوی اعتبار سے
صوم کا معنی رک جانا تھا. پھر اصطلاح شرع میں ایک اسلام کا رکن بن گیا. اور اب صوم کس کو بولتے ہیں؟ روزے کو. یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچنے کو اب روزہ کہتے ہیں. تو لغوی اعتبار سے ایک یہ ٹرم تھی، ایک نام تھا ڈکشنری کے اعتبار سے. اب شریعت کے اعتبار سے اسلام میں اب اس کا اصطلاحی جو معنی وہ بولتے ہیں تو وہ روزہ ہو گئے. اسی طرح زکوٰۃ سمجھ لو. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی کیا ہو گیا؟ اصطلاحی معنی کہ ہر صاحب نصاب پر جو ہر سال یعنی شریعت نے جو مقرر کیا ہے ایک حصہ، 40واں حصہ، اس کو اللہ کی راہ میں کسی غریب کو، فقیر کو اس کا مالک بنا دینا. ابھی یہ اصطلاح میں یہ معنی میں آ گیا کہ مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اتنا ادا کرنا. اسی طرح تجوید. تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ لغت کے اعتبار سے کیا ہے؟ کسی چیز کو خوبصورت بنانا. کسی چیز کو خوبصورت بنانا. بار بار بولیے، کسی چیز کو خوبصورت بنانا. اور شریعت کے اعتبار سے اب یہ فن بن گیا ہے. کیا ہے؟ یہ اب فن بن گیا ہے. اور یہ تجوید جو ہے اب اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا اصطلاح شرع میں یہ معنی ہوگا کہ یہ وہ علم ہے جس میں حروف قرآنی کو صحت و خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے قواعد بیان کیے گئے ہیں. ہاں لکھیے، یہ وہ علم ہے جس میں حروف قرآن کو صحت و خوبصورتی، صحت و خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے پڑھنے کے قواعد بیان کیے گئے ہیں. کیا قواعد بیان کیے گئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ معنی تھا. اب کون سی؟ تجوید کی معنی شرع کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اب کیا معنی ہوگا کہ یہ وہ علم ہے. اب یہ فن بن گیا ہے، ایک الگ فن بن گیا ہے. لغت میں صرف نہیں ہے معنی، لغت میں وہی معنی ہوگا، مگر اصطلاح شرع میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ وہ علم ہے جس میں حروف قرآن کتنے ہیں؟ 29 ہیں. کتنے ہیں؟ حروف قرآن. ایک ایک حرف انشاءاللہ تعالی سکھائیں گے اور بتائیں گے، اور اس کا انداز کس طرح بولا جاتا ہے اور کس طرح لکھا جاتا ہے وہ سب انشاءاللہ تعالی سکھائیں گے. تو حروف قرآن کو صحت و خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے قواعد، قانون، لا بیان کیے گئے ہیں. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا دوسرا مفہوم بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ اب اس کا علم تجوید ہے، اس کا موضوع کیا ہے. کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو موضوع تو ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی خطاب ہوتا ہے، اس کا بھی موضوع ہوتا ہے. تقریر ہوتی ہے، اس کا موضوع ہوتا ہے. کتاب کوئی بغیر موضوع کے نہیں ہوگی. یہ کتاب کس موضوع پہ ہے؟ کہ میلاد النبی پہ ہے. یہ کتاب کس موضوع پہ ہے؟ حیات النبی پہ ہے. یہ کتاب کس موضوع پہ ہے؟ قرآن شریف کی فضیلت پر ہے نا. ہر چیز کا موضوع. تو اس کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ سوال ہوگا، سوال علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تو اب جواب ہے، کیا جواب ہوگا؟ جواب علم تجوید کا موضوع
علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے، عربی کے حروف تہجی ہیں، عربی کے حروف تہجی ہیں، سمجھ میں ہے؟ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہوگا؟ ہم جتنے بھی انشاءاللہ تعالی دروس آئیں گے تو اس کا موضوع تو ہوگا نا کوئی، تو موضوع کیا ہے؟ عربی کے حروف تہجی، ہاں حروف تہجی بولو یا عربک الفابیٹ بولو یا یعنی قرآن شریف کے حروف بولو، کتنے ہیں؟ ابھی میں نے بولا 29 ہیں، سمجھ میں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ سوال یہ کہ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے کہ علم تجوید کا موضوع عربی کے حروف تہجی ہیں، عربی کے حروف تہجی ہیں۔ یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ علم تجوید کے بارے میں حکم قرآنی بیان کریں، تو اس کے متعلق کیا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ جو بھی کام جو شریعت کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اولي الامر ہوتا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس کا جواب بھی ہاں میں ہے۔ تو علم تجوید کے بارے میں حکم قرآنی بیان کریں۔ سوال، علم تجوید کے بارے میں حکم قرآنی بیان کریں۔ علم تجوید کے بارے میں حکم قرآنی بیان کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کیا ہے؟ جواب، علم تجوید کے بارے میں وہی جواب لکھنے کا، بارے میں حکم قرآنی یہ ہیں ورتے للقرآن، ورتے للقرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا، کیا؟ ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ سوال کیا تھا کہ علم تجوید کے بارے میں حکم قرآنی بیان کریں، اس کا قرآن شریف میں حکم ہے، تو ہاں، جواب میں ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تجوید کے بارے میں حکم قرآنی یہ ہے، کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ حکم قرآنی ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر جگہ پہ ٹھہرو نہیں، کس کے مماتات جو ان کے قوانین بنائے گئے ہیں، تجوید کے معلموں نے جو قواعد بنائے ہیں، تجوید کے جو یعنی عارفوں نے جو ان کے قوانین بنائے ہیں، تو ان لغت عربی والوں نے ان کے جو قوانین بنائے ان کے ماتحت اس کلام مجید کو پڑھو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ پہلی آیت میں آپ نے سنا کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو ہر جگہ پہ ٹھہرنا نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح ٹھہرنا نہیں، بلکہ جو قوانین ہے، لو ہے، اس کے ماتحت اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، کیا ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ کس طرح؟ وہ قاعدے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو،
جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح منہ میں آیا، یا اس سے سیکھا کچھ، یا اس سے سیکھا، یا سن کے کچھ سیکھا، قوانین کے ماتحت نہیں ایسے پڑھ لیا، یہ نہیں، بلکہ ان کے جو قوانین ہیں، ان کے جو لا ہیں، جو ان کے قاعدے بنائے گئے ہیں، انہی قاعدوں کے ماتحت کلام مجید کو پڑھنا یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس کے حق کے ماتحت ہم کلام مجید کو نہیں پڑھتے تو ہم کیا ہے؟ گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حق کے ساتھ کلام مجید پڑھتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور حق کے ساتھ جو قرآن شریف کو نہیں پڑھتا تو کیا اس کا معنی ہوگا؟ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ حق ہے اس کے ماتحت پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، سمجھ لو اتنا۔ اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں مطلقاً تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کلام مجید کو صحیح معنی میں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح اگر نہیں پڑھتے تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی یعنی فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ میں اس کو اچھی طرح سے جب یہ میں لکھ لوں تو اس کے اچھی طرح سے اتار دیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جلدی جلدی لکھتے جائیں۔ علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں کہ ہم ہر کوئی چیز کسی نہ کسی فائدے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم کو دنیاوی جاب ملے ہیں۔ ہم پانی کیوں پیتے ہیں؟ تاکہ پیاس بجھے۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک مٹے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے۔ ہم اللہ اور رسول کو کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے، اپنی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تجوید کے مطابق سات و خوبصورت کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں؟ قواعد تجوید کے مطابق جواب قواعد تجوید کے مطابق، قواعد تجوید کے مطابق صحت و خوبصورتی کے ساتھ، کیا؟ صحت و خوبصورتی کے ساتھ، صحت و خوبصورتی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے سے کیا؟ قرآن شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں؟ کیا سوال تھا کہ علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ قواعد تجوید کے مطابق، کیا قواعد تجوید کے مطابق، ان کے جو قواعد ہیں، جو ان کے قانون ہیں، ان کے جو لا ہے، ان کے ساتھ صحت و خوبصورتی، قواعد کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور صحت و خوبصورتی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ تو قواعد تجوید کے مطابق صحت و خوبصورتی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مولا راضی ہو جائے، تو اتنا سمجھ لو کہ اس کا فائدہ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کو رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ آگے فرماتے ہیں کہ
تجوید کی غرض و غایت کیا ہے. کیا ہر کوئی کی ہر چیز کی غرض بھی ہوتی ہے, تو اس کی غرض کیا ہے؟ کلام مجید یعنی تجوید کا علم ہم سیکھتے ہیں تو اس کو غرض کیا ہے؟ یہ تھوڑا کٹھن آپ کو لگے گا مگر انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ بہت ہوگا. اس سے اگلا جو درس ہوگا اس سے آسان ہو جائے گا, اس سے اگلا درس ہوگا بہت آسان ہوتا جائے گا. اور یہ پہلا اگر درس ذہن میں بیٹھ گیا تو سمجھ لو دوسرا ذہن میں بیٹھ گیا, اور دوسرا بیٹھ گیا تو تیسرا آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ. تو تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے. تو اس کا سوال ہے کہ تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟